تمہیں پتا ہے 3 جوان شہزادوں کو ایک عیسائی بادشاہ نے قید کیا اور ان سے یہ کہا تھا کہ تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، ہم تجھے اپنی حکومت میں رکھ لیں گے۔ تینوں سگے بھائی تھے، نہیں مانے، یہاں تک کہ بادشاہ نے گرم کھولتے ہوئے تیل میں بڑے بھائی کو ڈال دیا، جل گیا۔ دوسرے سے کہا اب مان لے، چھوڑ دے اپنا دین، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی زیادہ دشوار ہو گیا، اس کو بھی گرم کھولتے ہوئے تیل میں بادشاہ نے ڈالا۔ تیسرے کو بھی ڈالنے والا تھا، اس کا امتحان شروع ہوا۔ ایک وزیر نے کہا اس کو میں لے جاتا ہوں، میں اس کا مائنڈ واش کرتا ہوں۔ وہ لے گیا اور ایک خوبصورت لڑکی اس کے پیچھے لگا دی، کہا کہ اس کو خوب اپنی حسن میں پھانس لے۔ 30-40 دن تک گھر پر رکھا۔ اس نوجوان کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی لگا دیا۔ نوجوانوں کو میں یہ واقعہ سناتا ہوں، ذرا توجہ۔ جو حقیقت میں غلامان مصطفیٰ ہوتے ہیں، نہ وہ گرم تیل سے ڈرتے ہیں، نہ یزید کے تخت سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی کسی حسن و جمال پہ بکتے ہیں۔ نہیں، جو رسول پاک کے وفادار ہیں۔ وہ تیسرا جوان بھائی اس وزیر کے گھر رہا، وہ بہکاتی رہی، مہینہ گزر گیا تو اخیر میں وہ تھک ہار کر کے کہنے لگی کہ اے جوان ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے، لوگ قطار لگاتے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے اور تو ہے کہ میری طرف دیکھتا نہیں۔ اس جوان نے کہا ان آنکھوں کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ جس کی آنکھیں جمال مصطفیٰ دیکھ چکی ہوں یا دیکھنا چاہتی ہوں، اسے دنیا کا حسن اپنی طرف نہیں مائل کر سکتا۔ وہ خاتون جو بہکانے آئی تھی، اس نوجوان کی محبت میں خود فدا ہوئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ میرے عزیزو، طویل واقعہ میں عرض نہیں کرتا، بس اس سے مفہوم اور سبق یہ بتانا چاہتا ہوں، تمہاری آزمائشیں آئیں گی، تمہارے ساتھ امتحانات ہوں گے۔ یہ دنیا کبھی تمہیں طاقت کے زور پر تمہارے دین سے ہٹانے کی بات کرے گی، کبھی مار پیٹ کر کے، کبھی سخت قوانین نافذ کر کے، ارے تمہاری جائیدادیں ضبط کر کے، سمپتی ضبط کرو، یہ ڈر جائیں گے ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، مسلمان سمپتی والے نہیں ہیں، اپنا سب کچھ تو مدینے میں موجود ہے۔ ہماری جان و مال، عزت و آبرو سب قدمان مصطفیٰ پہ ہے۔ آج تم پورا لوٹ لو ہمیں، ہمارا حال تو یہ ہے جس کو شاعر نے کہا ہے جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں۔ ہماری زندگی یہ سمجھتے ہیں نا، یہاں ماب لنچنگ کرو، مارو ان کو، توڑو ان کو، ان کی دکانیں ضبط کرو، جائیداد لوٹ لو، ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ ہاں، اگر آج تم یہاں ڈوباؤ گے پھر یہ ایمان کا شعلہ نکلے گا۔ بغداد کو تتاریوں نے تباہ کر دیا، لوٹ لیا، خون سے نہلا دیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا تتاریوں کے دربار میں علماء کو قید کر کے لایا گیا، پیچھے ہاتھ باندھ کر کے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی تتاریوں کے زمانے میں۔ اور اتنا ہی نہیں، ان ظالموں کو یہ معلوم تھا کہ یہ مارنے کاٹنے سے اتنا زیادہ ڈرتے نہیں، روتے نہیں۔ کس بات پہ روتا ہے مسلمان؟ جب اس کے سامنے اس کے نبی کو گالیاں دی جائے تو اس کا کلیجہ چھل جاتا ہے، سینہ پھٹ جاتا ہے۔ تو بادشاہ جو اس وقت کا تھا تتاریوں کا، علماء کو زنجیروں میں قید کر کے الٹے منہ سلایا دربار میں، اور ایک عیسائی پادری کو لے آیا۔ مجمع میں سب بادشاہ کے حواری مواری ہیں، عیسائی پادری کو پیسے دے کر کے کہا گیا ان کے نبی کی شان میں خوب بھوکو، گالیاں دو، برا کہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عیسائی پادری جو پیسے لے کر کے آیا تھا بولنا شروع کیا۔ تاریخ میں موجود ہے میرے عزیزوں، اس دربار میں اس بادشاہ کا ایک کتا تھا جس کو سونے کی زنجیر سے وہ باندھ کے رکھتا تھا۔ بادشاہ کا کتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں مرسیڈیز میں بھی گھومتے ہیں کتے ہیں، بہت سارے کتے کاروں میں گھومتے ہیں۔ تتاریوں کے بادشاہ کا کتا سونے کی زنجیر میں بندھا رہتا تھا۔ جب وہ عیسائی پادری
گستاخی کرنے لگا اور دل جلانے لگا علماء کا جو زنجیروں میں قید تھے، تو وہ کتا جو زنجیر میں بندھا تھا وہیں سے بھونکنے لگ گئے، بھونکنے لگا۔ امام ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا اس کو، بھونکنے لگا۔ وہ عیسائی پادری خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بیان شروع کیا، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں شروع کیا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ تو مجمع میں کچھ لوگ کہنے لگے اس پادری سے کہ شاید تو جو بیان کر رہا ہے اس کے لیے کتا بھونک رہا ہے۔ تو اس نے کہا اس کتے کو کیا سمجھ آتی ہے؟ ارے بیان میں کر رہا ہوں، کتا جانور ہے، اسے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ پھر بولنے لگا اور گالیاں دینے لگا نبی کی شان میں۔ تاریخ میں موجود ہے وہ کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا اور اتنی تیزی سے آیا کہ دم زدن میں اس پادری کو سینے سے چیر کر رکھ دیا، وہی وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کتے کی ہیبت پورے مجمع میں ایسی طاری ہوئی، کیونکہ بادشاہ کا کتا تھا، پاگل کتا نہیں تھا، آوارہ نہیں تھا، پالا ہوا تھا، ٹرینڈ تھا۔ جب کتے نے پھاڑ کر رکھ دیا تو مجمع میں موجود سب کو سمجھ میں آیا کہ ایک جانور بھی رسول کی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ تاریخ میں موجود ہے اسی وقت مجمع میں جتنے تاتاری تھے سب اسلام قبول کر حلقہ بگوش ہو گئے، سبحان اللہ سبحان سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جس کے بعد اقبال نے یہ کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے، جب وہ چاہتا ہے تو انہی کے بیچ میں سے اپنے حرم کے پاسباں بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب میں یہ دیکھ رہا ہوں اے مسلمانوں، جن کے دلوں میں آج ان ظالموں نے شدت بھرا ہے، ٹولے ٹولے لے کر کے یہ کئی لوگوں پر حملے کرتے ہیں، تنظیم بنا کر کے، اپنی بڑی سنگٹھن بنا کر کے۔ وقت آئے گا جب تاریخ دہرائی جائے گی، انہی لوگوں میں سے مولا اسلام کی حفاظت کرنے والے جیالے جوانوں کو پھر سے پیدا کرے گا، پھر سے پیدا کرے گا۔ بدر کے بعد بھی تاریخ گواہ ہے کہ اسلام ختم نہیں ہوا، کربلا کے بعد بھی تاریخ گواہ ہے اسلام ختم نہیں ہوا، یہاں ہندوستان کی تاریخ بھی گواہ ہے بہادر شاہ ظفر کو ختم کر کے اسلامی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا، لیکن اسلام ختم نہیں ہوا۔ اور آج کے زمانے میں خارش زدہ کتوں کے بھونکنے سے اسلام پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اسلام کل بھی شاد و آباد تھا، آج بھی شاد و آباد ہے، صبح قیامت تک یہ ظالموں کے پھونکوں سے بجھایا جانے والا چراغ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے چراغ کو بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اس کو قائم رکھے گا، اس کی حفاظت اللہ فرمائے گا۔ اے جوانوں، اب میں اخیر میں آپ کو یہ میسج دیتے ہوئے عرض کروں گا کہ تمہاری جو زندگی ہے یہ ان قریب ختم ہونے کے قریب ہے۔ بہت کم عمر ہم لے کر کے آئے ہیں دنیا میں، عقل آتے آتے یہاں جوانوں کو 25 سال لگ جاتے ہیں، اس کے بعد شادی کر کے مصروف ہو جاتا ہے، 40 سال تک گھر بناتا رہتا ہے، تھوڑے ہی دنوں کے بعد کمزوری آئی، بڑھاپا آیا اور جانے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہی ہے زندگی، یہی ہے زندگی جس کو شیخ سعدی نے کہا وہ کیا زندگی ہے جس میں بندہ پوری صحت خراب کر دیتا ہے مال کمانے کے لیے، اور جب مال آتا ہے تو صحت اچھی کرنے کے لیے پورے پیسے لٹانے لگتا ہے۔ انہی دو چیزوں میں یہ گھر کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی زندگی یہ نہیں، مسلمان کی زندگی کیا ہے میرے عزیزوں؟ ہماری زندگی یہ ہونی چاہیے کہ میں وہ سورج ہوں کہ ڈوبنے کے بعد بھی شفق چھوڑ جاتا ہوں۔ ہماری زندگی وہ ہو کہ ہم کو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تم اگر نفع دینے والا کام کر کے گئے ہو تو اللہ زمین میں ہمیشہ تمہیں باقی رکھے گا، ہمیشہ تمہارا نام زندہ رکھے گا۔ ان لوگوں کی طرح جی کر کے نہ جانا جن کی تختیاں بھی بجھ گئی، جن کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ میرے عزیزوں، ان کی طرح جیو جو اگرچہ گدڑی پہنے ہوئے پوری زندگی گزار گئے، ٹاٹ کے کپڑے پہن کر کے رہ گئے، چھٹائی پر بیٹھ کر کے رہ گئے، لیکن ہزاروں کا مجمع آج بھی انہیں سلام پیش کرتا ہے، آج بھی اپنے گھروں میں ان کے نام کے نعرے لگا
لگا کر کے ہم اپنے بچوں کو زندہ کرتے ہیں. آج میں تمہیں یہ درس دینا چاہوں گا, اب بدلو اپنی زندگی کو, اب تبدیل کرو اپنی زندگی کو. آپ کو ڈرایا جو جا رہا ہے کس بات سے؟ تم بہت زیادہ سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہو, تم بہت زیادہ فلمیں دیکھتے ہو, تم بہت زیادہ سیریل دیکھتے ہو, اور یہ پورا ٹولہ یہودیوں کا یہی چاہتا ہے. فلموں میں یہی درشایا جاتا ہے, سیریلز میں یہی درشایا جاتا ہے, سوشل میڈیا میں بھی یہی درشایا جاتا ہے کہ مسلمان ڈر جائے, خوف سے سہم جائے. ایسی چیزیں ان کو دکھائی جائیں جس کے بعد یہ سوچنے لگ جائیں نہیں میاں غلطی ہو گئی, ہم کہیں جی نہیں سکتے, سر اٹھا کر کے ہم کہیں جا نہیں سکتے, اپنی نشانیاں بتا نہیں سکتے. تم ان کو حقیقت میں سمجھ کر کے اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے. کئی جوانوں کو میں نے دیکھا داڑھی صرف اس لیے چھلا دیا کہ لوگ مجھے کہیں آتنکوادی نہ کہہ دیں, ٹوپی اس لیے چھپا دیا کہیں مجھے دہشت گرد نہ کہہ دیں. ان سوشل میڈیا کے پروپیگنڈوں پر اور فلموں پر اور سیریلز پر تم یقین کرتے جاؤ گے تو ایک دن زندہ لاش بن کر کے رہو گے. انہیں چھوڑو, تم ان کو پڑھنا چھوڑ دو, ان فلموں کو, ان سیریلز کو, ان سوشل میڈیا پر پھیلانے والے پروپیگنڈوں کو نہ پڑھنا. بلکہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, اگر تم مسلمان جوان ہو تو کتابیں اٹھاؤ اور صلاح الدین ایوبی کو پڑھو, کتابیں اٹھاؤ خالد ابن ولید کو پڑھو, کتابیں اٹھاؤ اور شہاب الدین غوری کو پڑھو, اورنگزیب عالمگیر کو پڑھو, ٹیپو سلطان شہید کو پڑھو. اس کے بعد فخر کے ساتھ تم زمین پر چلتے ہوئے جاؤ گے, ٹوپی بھی لگاؤ گے, داڑھی بھی رکھو گے, اور فخر سے یہ کہو گے میں غلام مصطفیٰ ہوں, دنیا میں آیا ہوں امن قائم کرنے کے لیے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شہدائے کربلا, سرزمین پیپلسانہ. عزیزان گرامی, ڈرنا تو اس چور قوم کو چاہیے جن کے پاس لوٹا ہوا مال ہے, جو لٹیرے ہیں یا جو گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ڈرنا تو انہیں چاہیے. اللہ نے تمہارے چہرے سلامت رکھے. آج تک مجھے بتاؤ مسلمانوں, اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان ہے ہمارے اوپر. جانتے زندگی میں سب سے زیادہ ضروری چیز کی طرف آدمی جھک جاتا ہے, ہوتا یہی ہے نا, لوگ جو ضروری چیز ہے اس کی طرف جھک جاتے ہیں. یہی ہے انسان کی فطرت ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کی سب سے زیادہ ضروری چیز کھانا پانی ہے نا, اس کے بغیر کہاں رہے گا آدمی. کھانا, رزق ہماری زندگی کی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. مگر مولا قدیر و جبار نے انسان کو کیسے رکھا دیکھا. جانور جب چارہ کھاتے ہیں تو سر جھکا کر کھاتے ہیں, زبان چارے تک لے جاتے ہیں, چاٹ کے کھاتے ہیں. لیکن تم جب کھانا کھاتے ہو تو ہاتھ میں لقمہ لے کر سر تک لے جاتے ہو. ہوتا یہی ہے کہ آپ تو پلیٹ چاٹ کر کے تو نہیں کھاتے, منہ جھکا کر نہیں کھاتے, لقمہ ہاتھ میں لیتے ہو اور منہ تک لے جا کر کھاتے ہو. کیوں؟ وہ رب ذوالجلال ہے جو تمہارے سروں کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا, جو تمہاری زندگی کی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اندازہ کرو, جس مولا نے تمہیں ضروری رزق کے سامنے جھکنے نہیں دیا, تم کیا یہ چھوٹی موٹی طاقتوں کے سامنے جھک جاؤ گے؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ ہماری زندگی ہے. ہماری زندگی یہی شہید اعظم حسین اعظم نے دیا ہے کہ ہم کٹ جائیں گے, پٹ جائیں گے, ٹکڑوں میں بدل جائیں گے, لیکن سر جھکا کر کے جینا ہمیں اسلام نے نہیں سکھایا. آج میں آپ سب سے کہتا ہوں, کیا ڈر کر کے اپنے آپ کو چھپا کر کے جیو گے؟ حضور کی عزت تمہیں پیاری ہے؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ تھا کہ نہیں؟ بے شک سبحان اللہ. تھا نہیں, ہے کہ نہیں؟ جی ہے. تھا نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا حسین نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا. یقین ہے؟ جی. حضور پاک کا چہرہ جب سب سے زیادہ حسین تھا تو اس حسین چہرے کی علامتیں کیوں تم کاٹ کر کے گٹر نالیوں میں پھینکتے ہو؟ تم کیوں کسی فلموں میں ناچنے والے کی پیروی کرنے لگ گئے؟ تم کیوں کسی نچنی اور مجرا کرنے والوں کے فین ہو گئے؟ ٹک ٹاک کے بادشاہ بننے لگ گئے,
پب جی کے غلام بن گئے؟ اے جوانوں، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے۔ تمہیں پتا ہے قبر میں جاؤ گے تو نہ کوئی ٹک ٹاک کا ہیرو آئے گا، نہ کوئی فلموں کا خان آئے گا۔ تمہیں پتا ہے قبر میں جانے کے بعد فرشتے مجھے ان سارے ظالموں کو دکھا کر نہیں پوچھیں گے، مجھے اگر آخری سوال پوچھیں گے تو مدینے کے تاجدار کے بارے میں پوچھیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہی سوال ہوگا، سب کو یقین ہے۔ فرشتے منکر نکیر یہ پوچھیں گے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس رجل، اس آدمی، اس رسول کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ آج میں آپ کو بتاؤں، مجھ سے ملنے کے لیے آنے والے میں نے دیکھا ہے، کئی لوگ جو ملنا چاہتے ہیں ان کو دیکھا، عام زندگی میں رہتے ہوں گے الگ الگ انداز میں، ملنے کے لیے جب آئے کرتا پائجامہ پہن کے آئے، ٹوپی لگا کر کے آئے، عطر بھی لگا کر کے آئے، خصاف ہو کر کے آئے، صرف اس لیے کہ مفتی صاحب ہیں یا مولانا ہیں، عالم دین کی اتنی تو عزت کرتے ہیں، علماء سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھ لیا اور کپڑے اچھے پہن لیے، خوشبو لگائے۔ میرے عزیزوں، جب ہم جیسوں سے ملنے کے لیے تم اپنے لباس بدل لیتے ہو تو قبر میں جب مدینے کے تاجدار سے ملنے کا وقت آئے گا تب کی کیا تیاری کی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ اچانک تمہارا لاشا اٹھا لے جایا جائے گا، جس دن تم دفن کر کے آ جاؤ گے، جب تم دفنائے جاؤ گے تم ہزار چاہ کر کے بھی اس قید خانے سے نہیں نکل پاؤ گے، نہیں آ پاؤ گے۔ آج تک سنا کبھی کسی قبرستان سے مردہ اٹھ کر کے بھاگا ہے؟ جیل توڑ کر کے جانے والے قیدی تو ہوتے ہیں، قبر توڑ کے آنے والا کوئی مردہ نہیں، رہنا وہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لیے جا رہا ہے ایک مسلمان، تیاری کیا ہے تمہارے پاس؟ اگر میرے آقا نے قبر میں مجھ سے پوچھ لیا کہ تم میرا ہے، تو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن تیری زندگی تو کچھ اور بتاتی ہے، تو نے چہرہ کسی اور کی طرح کیا ہے، تو نے لباس کسی اور کے پہنے ہیں۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت رسول پاک اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور کہیں گے خبردار میری طرف دیکھنا مت، قبر میں فرمائیں گے میری طرف دیکھنا مت۔ عزیزان گرامی، دنیا کی اس فانی زندگی میں غیروں کی جے وجے پکارتے ہوئے اپنے آپ کو برباد نہ کرو، تھوڑی سی زندگی باقی ہے تمہارے پاس، جیو تو رسول اللہ کے لیے جیو، جانا وہی ہے۔ قیامت کے دن بھی میں آپ کو بتاؤں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک، حضور پاک کو چھوڑ کر کچھ نہیں ہونا ہے تمہارا، نہ یہاں پہ نہ وہاں پہ، یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوتا، عزت تمہاری خطرے میں ہے، اور وہاں پر بھی یہی ہوگا۔ اس لیے اس نقطے پر آ جاؤ جس نقطے پر اقبال نے ہم سب کو جمع کیا تھا۔ قلندر لاہوری ایک عاشق رسول گزرا ہے، اقبال صرف شاعر نہیں تھا، دلوں کو بدلنے والا تھا۔ اس نے بہت پہلے یہ پکار کر کہا تھا، تمہاری ترقی کا راز اے مسلمانوں، تمہاری عزت کا راز، تمہاری پوری دنیا پر چھا جانے کا راز صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ صحابہ تھے، حضور سے وفا کرتے رہے، محبت کرتے رہے، کیسی وفا کیسی محبت۔ اللہ اللہ، عمر فاروق کو دیکھو گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، ایک درخت کی ٹہنی لٹکی ہوئی تھی، اس پر اپنا امامہ الجھا دیا، لٹکا دیا، امامہ کھل گیا، پھر امامہ باندھ لیا اور گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ یہ بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا جان بوجھ کر کہ آپ نے درخت میں اپنا امامہ کیوں الجھا دیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کچھ دن پہلے اس راستے سے میں گزر رہا تھا اور یہ درخت کی ٹہنی تھوڑی نیچے لٹکی ہوئی تھی، حضور پاک میرے ساتھ تھے، چلتے چلتے اچانک میرے نبی کا امامہ الجھ گیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ٹہنی سے الجھ گیا، کھل گیا، میرے آقا نے واپس امامہ باندھ لیا۔ آج اس راستے سے گزر رہا تھا، مجھے میرے نبی کی ادا یاد آ گئی،
بات ہے بے مجھے میرے نبی کا عمل یاد آ گیا. نہ قرآن سے یہ واجب ہے نہ حدیث سے یہ واجب ہے, مگر باوجود اس کے عمر ابن خطاب نے اگر یہ عمل کیا تھا تو یہ ان کی وفا کی علامت ہے, میرے آقا سے محبت کی علامت ہے. اے سنی مسلمانوں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو مرتبہ کیا دیا تھا, مرتبہ کیا دیا تھا, جس کو اقبال یوں کہتا ہے کہ ہمارا حال تو تاریخ میں یہ تھا, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا اگر کوئی تو بگڑ جاتے تھے, ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے کیا تھے. بات ہے, سبحان یہ اللہ. ہماری تاریخ ہے, ہماری داستان ہے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہی تو ہماری تاریخ ہے, جس جگہ ہم نے قدم رکھا پرچم اسلام کو لہرایا. افریقہ کے جنگلات میں وہ صحابہ گئے, بربر قوم کو فدایان مصطفیٰ میں تبدیل کیا. یورپ کی سرزمین پر اترے وہ صحابہ, اندلس کی سرزمین پر پرچم اسلام لہرایا. ہندوستان میں محمد بن قاسم میرے نبی کی نشانیاں لے کر کے آیا, 19 سال کا جوان تھا لیکن پرچم اسلام لہرا کر چلا گیا. آج تک اسلام اس کی تاریخ کو دہرا رہا ہے. وہ جہاں جاتے مولا ان کے لیے میدان کشادہ کرتا تھا. وجہ صرف یہی تھی جس کو اقبال نے کہا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. اس لیے میرا یہ میسج اقبال کی زبان سے کہوں گا, اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں, اے مسلمانوں یہ عقیدے کے ساتھ جیو, اللہ پھر تمہیں قوت و طاقت عطا کرے گا. وہ عقیدہ کیا ہے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے مسلمانوں, کیا آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ تم اپنے ہوش و حواس کے ساتھ رات کے اس اندھیرے میں اس نعرے کو لگانے کے لیے تیار ہو کہ آج آپ سے بہت مرتبہ پوچھا گیا ہوگا الگ الگ انداز میں, مگر میں یہ فقیر اس لیے حاضر آیا کہ ڈوبتے ہوئے خون کو پھر سے گرما دوں, مرجھائے ہوئے دلوں کو پھر سے میں تازہ کروں صرف نام مصطفیٰ کے ذریعے سے. اے جوانوں بتاؤ, زندگی جتنی باقی ہے, ابھی جتنی سانسیں باقی ہے, کیا یہ بقیہ سانسوں کو یا بقیہ زندگی کی رمق دمق کو میرے نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ. کیا ہم اپنی گردنوں کا نذرانہ لے کر اس رسول کردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے؟ لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت بیعت فرمائیں, مرید فرمائیں گے. مرید جو بھی ہونا چاہتا ہے وہ مرید ہو سکتا ہے حضرت سے, جو بھی مرید ہونا چاہتا ہے ابھی بیعت فرمائیں گے. پہلے سلام.